آپ حضرات کی گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے والد مرحوم جناب سید محمود حسین اور اعزاز مرحوم سید زاہد حسین صاحب اور مولانا علی نقوی صاحب کا اعزاز کے بعد میں سب کے ساتھ گزار کروں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا موجزنما کی اس تاریخی مجلس میں میں اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نظر کر دینا چاہتا ہوں اس سرتاج امامت کی خدمت میں کہ جو اپنے اجداد اور اپنے اسلاف ہی کی طرح امام منصور معصوم عالم زمانہ ہادی برحق اور افضل کائنات ہے جو خلقت میں محمد، عصمت میں فاطمہ، شجاعت میں علی، اخلاق میں حسن، صبر میں حسین، عبادت میں شفیع زین العابدین، علم میں باقر، صدق میں جعفر، حلم میں موسیٰ، مشیت الہی کی منزلوں میں راضی برضا اور بے کسی کی منزلوں میں غریب الغربا ہے، جو گلشن علی و فاطمہ کا ساتواں مہکتا ہوا پھول ہے، جو محمد کا 8واں جانشین ہے اور سلسلہ عصمت کا 3را علی ہے، اور بقول شاعر کہ 8واں یہ گلشن احمد کا غنچہ
بہارے بوستانے مصطفیٰ ہے، اور علی یہ بھی ہے جب یہ ہے مسلم تو اس کا ذکر بھی ذکر خدا ہے۔ سلام محمد لہذا میں نے آج کی اس مجلس میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا وہ سورہ احزاب 33ویں سورہ احزاب کی 33ویں آیت کریمہ ہے، اور عرف عام میں آیت تطہیر کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اہل تشیع میں اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ارشاد ہوا کہ اے اہل بیت رسول، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے نجاستوں کو دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو طیب و طاہر رکھنے کا حق ہے، لیکن ہمارے علاوہ 72 فرقوں میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تم سے نجاستوں کو دور کرے، یعنی ساری کوشش اس بات پر ہے کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ کچھ نجاستیں تھیں جنہیں بعد میں ان سے پاک کیا گیا، لیکن ارباب کرم میں کہتا ہوں کہ مقام تدبر و منزل غور و فکر ہے کہ قرآن مجید کا یہی انداز تو اپنے بیت کے لیے بھی ہے۔ حکم ہو رہا ہے طہرہ بیتی، اب بتائیے کیا ترجمہ کروں؟ اگر اس کا ترجمہ کروں کہ میرے گھر کو پاک کرو تو انصاف سے بتائیے کہ جس گھر کی تعمیر میں 2 معصوموں کے علاوہ تیسرا شریک ہی نہ ہو، یعنی جس کا میرا معمار خلیل اللہ جناب ابراہیم ہو اور جس کا مزدور ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہو، بھائی تاریخ میں موجود ہے کہ جناب اسماعیل پہاڑوں سے پتھر کاٹ کے لاتے تھے، اسے آب زمزم سے طاہر کرتے تھے، پھر لا کے جناب ابراہیم کے حوالے کرتے تھے اور جناب ابراہیم اسے جوڑتے جاتے تھے۔ تو جس گھر کی تعمیر میں، جس بیت کی تعمیر میں 2 معصوموں کے علاوہ تیسرا شریک ہی نہ ہو، کیا اس نے ذرا سی بھی نجاست کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب پاک کرو کا حکم نہیں ہو رہا ہے، پاک رکھنے کا حکم ہو رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ اسی طرح یہاں آیت تطہیر میں اہل بیت کو پاک کرنے کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، اہل بیت کو پاک رکھنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سلام محمد لہذا جب ذمہ داریاں مختلف تھیں تو نتیجہ بھی مختلف ہو گیا۔ جہاں بیت تھا وہاں بعد میں بت آ گئے۔ بھائی
قرآن مجید نے بتوں کو عین نجاست قرار دیا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس کی طہارت کی ذمہ داری اس خالق نے انبیاء کے سپرد کی تھی وہاں نجاست آ گئی، اور جس کی طہارت کی ذمہ داری خالق نے اپنے سپرد کی تھی سلطنتوں کی طاقتیں ختم ہو گئی، مگر اس کے دامن عصمت پر کوئی دھبا ممکن ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے بعد کسی کے دل میں کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے اور کسی نہیں اپنوں ہی کے دل میں، اس لیے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ خود اپنے اپنوں ہی کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ پر اس کے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس منبر کو تنقید کا ذریعہ قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ منبر ہمیں ملا ہے حدیث سے جو صرف فضائل علی اور اولاد علی بیان کرنے کے لیے ہے۔ سلام محمد و آل محمد۔ طلاب کو وہ وسعت عقل عطا کر دیتی ہے، وسعت شعور عطا کر دیتی ہے کہ انسان اتنا زیادہ باشعور ہو جاتا ہے کہ اثر کو دیکھ کر مؤثر تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ سلام محمد تصور آ سکتا ہے کہ منصب سے دور رہ کے، اقتدار سے الگ رہ کے، کسی عہدے سے دوری اختیار کر کے اپنے دامن کو دنیاوی نجازتوں اور غلاظتوں سے محفوظ کر لینا بہت آسان ہے، مگر کسی منصب پر فائز ہو کے، کسی عہدے پر پہنچ کے اپنے دامن کو دنیاوی نجاستوں اور غلاظتوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لی، اب دامن عصمت بچا لیا، لیکن ارباب کرم اگر آپ کو اس کا جواب لینا ہے تو بڑھائیے گام اشتیاق اور سجدہ ریز ہو جائیے امامت کے اس 8ویں مہتاب کے آستانے پر جو ہمہ وقت جانشین رسول بھی ہے اور ولی عہد مامون رشید بھی ہے اور سلسلہ عصمت کا تیسرا علی بھی ہے اور حدیث پیغمبر کے مطابق اوسط محمد بھی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا تو محمد اوسط دیکھیے وہ تھی منصب کی ابتدا کہ جب منصب دار پیغمبر اسلام حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کرم کرو کہ ہمیں لعنت اللہ سے رضی اللہ بنا دو. وہ تھا منصب کا آغاز. اب ذرا منصب کو اپنے شباب کی منزلوں تک تو پہنچنے دیجئے کہ جہاں آج میں محمد کے قدموں پر حکومت بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے یبن رسول اللہ ہم نے بیٹی بھی دے دی, حکومت بھی دے دی, اختیار بھی دے دیا, اقتدار بھی دے دیا, قصر بھی دے دیے, محلات بھی دے دیے, حوریں بھی دے دی, کنیزیں بھی دے دی, غلام بھی دے دیے, مگر اتنا کرم کیجئے کہ ولی عہدی قبول کر کے ہمارے گلے میں جو لعنت کا توق پڑا ہے اسے اتار دیجئے. کہ کبھی حجت طالب بن کر دنیا کے آستانے پر نہیں آئی, بلکہ ہمیشہ دنیا طالب بن کر حجت کے دروازے پر پہنچی. تاریخ یاد کیجئے کہ جب غدیر کے ممبر کو بھلا کر آواز من کن تو مولا فہذ علی کو فراموش کر کے حکم رسالت کو پس پشت ڈال کے سقیفہ کو آباد کر کے مجبور کی, لاچار کی, طالب دنیا کی, آسی نے آسی کی, مجبور نے مجبور کی, راہرو نے راہرو کی, گمراہ نے گمراہ کی بیعت کر لی. اور جو نوری تھا, جو اصل جانشین رسول تھا, اس نے امت مسلمہ کو فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے ولی نے, محمد کے وصی نے, کعبے کے گوہر نے, اسلام کے جوہر نے, فاطمہ کے شوہر نے, جبریل کے استاد نے, آدم کے علم نے, ابراہیم کی خلت نے, اسماعیل کے ایثار نے, یوسف کے جمال نے, موسیٰ کی ہیبت نے, مومنین کے امیر نے, متقین کے امام نے, خلق کے مشکل کشا نے, دہر کے حاجت روا نے, کوشہ نشینی اختیار. اب دنیا منزلیں سر کر رہی ہے اور اب 3 منزلیں سر کی. اب آ گئی در حیدر پر. یاری مشکل بہت ہے, مشکل کشا کوئی نہیں. حاجتیں بہت ہیں, حاجت روا کوئی نہیں. راہ پرپیش ہے, رہنما کوئی نہیں. یاری ہمارے خلیفہ بن جائیے, خلافت کو اختیار کر لیجئے. بس یہ سننا تھا کہ تاریخ نے عجب منظر پیش کیا کہ وجہ اللہ کی شفاف پیشانی پر غیظ و غضب کی ایسی شکلیں پیدا ہو گئی کہ جسے دیکھ کر مرحب و انتر کی روحیں بھی زہر لہر لرز گئی.
ناک سے بہنے والی اس غلاظت سے بھی ارزا اور حقیر ہے. میں اس خلافت کو قبول نہیں کروں گا. التجا لے کے آتے رہے, میرا مولا ٹھکراتا رہا. اب 3 مرتبہ کی ٹھکرائی ہوئی دنیا, چوتھی مرتبہ آئی تو انداز بدل گیا. یا علی, اگر آپ نے ہماری خلافت کو قبول نہیں کیا تو ہم عرصہ محشر میں رسول اللہ سے شکایت کریں گے. کہا اچھا, کیا شکایت کرو گے؟ کہا ہم کہیں گے کہ آپ نے میدان غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں پر لے کے ہمارا خلیفہ بنایا تھا, علی نے خلافت قبول نہیں کی. بس یہ سننا تھا. لبھائے امامت متبسم ہو گئے. فرمایا میں یہی تو چاہتا تھا کہ حق باطل کی زبان سے آشکار ہو جائے, تمہارے ذہنوں پر جمی ہوئی لالچ کی گرد پھٹ جائے, تم اقرار صداقت کر لو. یاد رکھو کہ میں نے خلیفۃ المسلمین ہونے سے انکار کیا ہے, خلیفۃ اللہ ہونے سے انکار نہیں کیا. میں خلیفۃ اللہ کل بھی تھا, آج بھی ہوں اور قیامت تک رہوں گا. محبت دنیا نہ مجھے کل تھی, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گی. صلوات محمد. بس یہ سننا تھا کہ مصطفیٰ نے مسکرا کے وہ تمام زر و جواہرات جوتیاں سیدھی کرنے والے اس غلام کو عطا کر دیا اور مسکرا کے فرمایا کہ ماریہ, اگر تو ہندا کا بیٹا ہے اور تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میری عطا میں کوئی کمی نہیں. صلوات محمد. عظمت رسالت باوادت پیغمبر پھر یہی دنیا دھمکی بن کر بیعت کی شکل میں حسین ابن علی کے سامنے آئی. حسین ابن علی نے نوک نیزہ پر چڑھ کر اس کے پرزے پرزے کر کے فضا میں منتشر کر دیا. پھر یہی دنیا خوف کی شکل میں سید سجاد کے سامنے آئی. سجاد نے آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اسے قصر جدیدی کی بنیادوں میں دفن کر دیا. پھر یہی دنیا
रोब और दबदबे की शक्ल में मोहम्मद बाकिर के सामने आई। बाकिर उल-उलूम ने मसनद इल्म के नीचे इसे कुचल कर फना कर दिया। फिर यही दुनिया फितने की शक्ल में जाफर सादिक के सामने आई। इमामत ने लिसाने शमशीर से इसे टुकड़े टुकड़े करके फना कर दिया। फिर यही दुनिया जुल्म और तशद्दुद की शक्ल में मूसिए काज़िम के सामने आई। फिरौन ने वक्त लेके आया। मूसिए काज़िम ने सब्र और ज़ब्त के दरियाए नील में इसे गर्क कर दिया। सात मर्तबा की ठुकराई हुई दुनिया, आठवीं मर्तबा अब न लालच दी जा रही है, न धमकी दी जा रही है, न खौफ दिलाया जा रहा है, न रोब दबदबा दिखाया जा रहा है, न फितना फैलाया जा रहा है, न जुल्म तशद्दुद किया जा रहा है, बल्कि आपकी अंदाज बदल दिया। अब यही दुनिया आरज़ू बन गई, यही गुजारिश बन गई, यही समाजत बन गई, यही इल्तिजा बन गई। यमना रसूलल्लाह सब कुछ आपके हवाले करता हूं, मगर हम पर रहम करके बड़ी अहदी कबूल कर लीजिए, ताकि हमारे गले में पड़ा हुआ जो लानत का तौक है वो उतर जाए। मौला वादा करता हूं कि आपको आपके रंग में नहीं ढलूंगा, बल्कि आपके रंग में ढल जाऊंगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद। हमारे आठवें इमाम ने हालात के मद्देनजर और पैगंबर इस्लाम की उम्मत की इस्लाह के लिए, हिदायत और रहनुमाई के लिए इस इल्तिजा को कबूल कर लिया और जिसमें इमामत मुस्तकबिल में आने वाले उन लोगों को भी देख रही थी कि जो अपने दिलों में मवद्दत अहले बैत का तो चराग रोशन किए हुए हैं, मगर मनसब पर पहुंचकर, ओहदे पर पहुंचकर हराम और हलाल, जायज और जायज में फर्क नहीं कर रहे हैं। इमाम ने अपने अमल से बता दिया कि याद रखो, अगर हमारी मोहब्बत दिल में है तो किसी भी ओहदे पर, किसी भी मनसब पर पहुंचने के बाद अपने दामने इस्मत को दुनियावी निजातों और गलाजतों से महफूज कर सकते हो। सल्लल्लाहु मोहम्मद। इसी मकसद की खातिर इमाम ने वतन तर्क किया, रोज़े रसूल को खुदा हाफिज कहा, अहले बैत से रुखसत हुए, सवारी मंजिल ब मंजिल सर करती हुई, मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मुश्किल को शायद करते हुए, हाजतमंदों की हाजत रवाई करते हुए, पहाड़ों का कलेजा पानी करते हुए, चश्मे नमदार करते हुए,
انداز رسالت دکھاتے ہوئے، لہجہ رسالت سناتے ہوئے، تشنہ علم کو سیراب کرتے ہوئے حدود خراسان میں پہنچے۔ مامون رشید کو معلوم ہوا، شاندار آپ کا استقبال کیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ امامت اور حکومت الگ الگ نہیں ہے، اس نے اس وقت کے جید علماء، محدثین، محققین، مفسرین سب کو جمع کیا، گویا پورا میڈیا اس کو طلب کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 200 افراد جمع ہوئے، دربار میں کرسیاں لگی، 2 رویہ بیٹھ گئے، یعنی 100 ادھر بیٹھے، 100 ادھر بیٹھے، تخت مامون رشید درمیان میں لگا، پہلو میں تخت ولیعہد سلطنت لگا، اس نے فریضہ تعارف ادا کیا، مولا کا تعارف کرایا، اپنے ولیعہد کو پہچانوایا، اور اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ آپ آج ہی سے بیعت لینا شروع کر دیجئے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ فرزند جد اللہ کا ہاتھ بلند ہوا، دائنا ہاتھ بڑھایا، ہتھیلی نیچے، ایک مرتبہ مامون رشید نے یہ منظر دیکھا، اپنے ذوق ناقص میں یہ خیال کیا کہ اس وقت جب آپ کو حکومت ملی تھی آپ کے جد علی ابن ابی طالب کو، تو وہ بہت شروعات تھی، اس کے بعد تو حکومت ملی نہیں، بیعت لینے کا موقع ملا ہی نہیں، تو معاذ اللہ شاید آپ بیعت کے اصول سے، اس کے انداز سے جو کر کی جاتی ہے اس سے معاذ اللہ ناواقف ہے۔ ایک مرتبہ جب کہتا ہے کہ جب رسول اللہ آپ بیعت لیجئے، امام نے کہا میں بیعت لے تو رہا ہوں، کہا جب رسول اللہ بیعت اس طرح نہیں لی جاتی، بیعت اس طرح لی جاتی ہے کہ جیسے کوئی سائل دست سوار دراز کرتا ہے، یعنی ہتھیلی اوپر رکھیے۔ بس یہ سننا تھا کہ لمحہ امامت متبسم ہو گئے، کہا امامون یہ سقیفائی ہے، حتیری نہیں ہے۔ یہ بیعت سقیفہ کی بیعت ہے، غدیر کی بیعت نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا محمود کو مولا، فَعَذَا عَلِيٌ الْمَوْلَى صَلَوَاتُ محمد۔ بیعت نام ہے کچھ دینے کا اور کچھ لینے کا۔ یاد رکھو کہ بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کو 5 چیزیں دیتا ہے، اور بیعت کرنے والا بیعت دینے والا
بیعت کرنے والے کو بدلے میں 5 چیزیں دیتا ہے. وہ 5 چیزیں ہیں جو بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کو دیتا ہے. وہ ہے جان، مال، آل، عزت، نفس پر حکمرانی. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کو دیتا ہے. اور وہ 5 چیزیں جو بیعت کرنے والا بیعت لینے والے سے حاصل کرتا ہے وہ ہے ہدایت، حفاظت، قبر کی تاریکیوں میں مشکل کشائی، اور آخرت میں پروانہ جنت. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی بیعت وہی لے سکتا ہے جو امام ہو، جو معصوم ہو، جو حجت خدا ہو، جو بیعت لینے والے کو یہ چیزیں عطا کر سکتا ہو. سلام محمد ضیافت کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا. تمام معزز ہستیاں دسترخوان پر بیٹھی. جب سب جمع ہو گئے اب سب کی نظریں مامون رشید کے چہرے پر کہ یہ بسم اللہ کرے تو ہم طعام اختیار کرنا شروع کریں. مگر مامون رشید کی نظریں مہمان خصوصی فرزند رسول کے چہرے پر کہ یہ بسم اللہ کریں تو میں آغاز کروں، اور امام کی نظریں ان حبشی غلاموں کے چہروں پر کہ جو دعوت کا اہتمام کر رہے تھے، کہ جو دعوت کا انتظام کر رہے تھے، جو فریضہ حفاظت انجام دینے کے لیے کھڑے تھے. جاندار تو تھے مگر مثل بت سر کو جھکائے ہوئے کھڑے تھے. مامون رشید کہتا ہے اپنا رسول اللہ بسم اللہ کیجئے. فرمایا تمہیں نہیں معلوم کہ دسترخوان کا اصول کیا ہے؟ کہ جب تک جتنے لوگ ہیں سب شریک طعام نہ ہو جائیں کھانے کا آغاز نہیں کیا جاتا. چاروں طرف دیکھا گھبرا کے، کہتا ہے اپنا رسول اللہ سب آ گئے، آپ کو کس کا انتظار ہے؟ کہا یہ جو حبشی غلام کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا کھڑے کھڑے طعام لیں گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شریعت اسلامی میں کھڑے ہو کے کھانا مکروہ ہے؟ ان سے کہو بیٹھ جائیں. بچے سننا تھا، گھبرا کے کہتا یا ابن رسول اللہ یہ کھانا نہیں کھائیں گے. کہا چاہے انہیں بھوک نہیں لگتی؟ کہتا نہیں، یہ ہمیں کھانے کے لیے یہاں نہیں جمع ہوئے ہیں، ہمیں کھلانے کے لیے آئے ہیں. جب تک ہم کھانا کھا نہیں لیں گے یہ کھانا اختیار نہیں کریں گے. بچے سننا تھا کہ امام کی پیشانی پر چکنے کو نہیں، تیور بدل کے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ کی حدیث یاد نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کوئی فضیلت نہیں ہے عورت کو غیر عورت پر، گورے کو کالے پر، امیر کو غریب پر، آزاد کو غلام پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ
اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ غلام ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتے، تو کیا ہم بھی اس خالق کے عبد نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی اس مالک کے غلام نہیں ہیں؟ جب یہ کھانا نہیں کھا سکتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، جب اس کے بعد یہ کھانا کھائیں گے تو ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا۔ دیکھیے امامت نے کیسے حکومت کو گھیرا ہے، یہی مقصد تھا ولی عہد قبول کرنے کا۔ اس لیے کہ احکام رسول کو پردے پوش ڈال کے حکومت نے جو پردہ ڈال دیا تھا، امام کو اس پردے کو ہٹانا تھا۔ صلوات محمد بس یہ سننا تھا کہ مجبوراً کہتا ہے کہ سب لوگ شریک تام ہو جائیں۔ امام نے کہا جو جہاں کھڑا ہوا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ اب منظر یہ ہے کہ ایک عزت دار امیر گورا آزاد عربی اور اس کے پہلو میں ایک حبشی غلام جس کا رنگ بھی سیاہ ہے، پھر ایک عربی، پھر ایک حبشی غلام، پھر ایک عربی، پھر ایک حبشی غلام۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ عزت داروں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب میں کہتا ہوں کہ عزت داروں کا کھانا تو حرام ہو گیا ہوگا، مگر ان غلاموں کا سینہ فتح مسرت سے کشادہ ہو گیا ہوگا۔ مگر کریں تو کیا کریں؟ ابھی نگاہوں کے سامنے وہ منظر موجود ہوگا کہ جب جناب بلال حبشی کو اہل مدینہ کے اعتراض سے مجبور ہو کر پیغمبر اسلام نے عہدے سے معزول کیا تھا، تو تاریکی شب نے رخصت ہونے سے اور سفیدی سحر نے نمودار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ صلوات محمد لہذا مجبور ہیں، کرے تو کیا کرے؟ دسترخوان چھوڑ کر اٹھ نہیں سکتے، اس لیے کہ شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اب جو اس کے بعد تاریخ نے منظر دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جتنے عزت دار تھے بغیر اس ضیافت کا شکریہ ادا کیے ہوئے دروازے سے باہر جاتے ہوئے نظر آئے، اور جتنے غلام تھے وہ مولا کے قدموں پر بیٹھے ہوئے اپنی پیشانی رگڑ رہے تھے کہ یبنا رسول اللہ آج آپ نے ہماری زندگی سوارت کر دی۔ صلوات محمد بس ارباب کرم، میں عرض کر چکا یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے تاریخ کے صفحات سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، ورنہ اگر امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایسے نہ جانے کتنے حسین اور روشن مرقع موجود ہیں کہ ان پر عشرہ کیا کئی عشرے درکار۔ بہرحال وقت گزرتا چلا گیا، عید کا دن قریب آنے لگا۔ محمد رشید نے پیغام پہنچایا کہ ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عید کی نماز آپ پڑھائیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہم نے آپ کو اپنا ولی عہد بنایا۔ امام نے ہر چند انکار کیا، مگر اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔
آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا. عید کا دن آیا, آپ انداز رسالت کے ساتھ بیت الشرف سے باہر تشریف لائے, اس شان سے کہ دوش پر عبائے رسول, سر پر امامہ صحاب, ہاتھوں میں عصائے رسول, پیغمبر اسلام کا انداز, مولائے کائنات کے تیور, حسنی اخلاق, حسینی صبر, عابدی انداز, باقری وجاہت, صادقی عظمت, موسوی ہیبت, روح انور سے آشکار, صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس طرح سے تکبیروں کی آوازیں بلند تھیں جیسے صفوف ملائکہ زمین پر اتر آئی ہو. مسلمانوں کا مجمع, اراکین سلطنت کا اہتمام اور انتظام, مولائے کائنات کے تیور, انداز رسالت دیکھ کر مسلمانوں کا بے ساختہ گریہ, امام کی صدائے تکبیر کی آوازیں, مجمع کی تکرار. حکومت کے ہواخاروں نے خبر دی کہ مامون اگر آج امام رضا نے نماز پڑھا دی تو حکومت میں ایک نیا انقلاب آ جائے گا. مامون رشید نے پیغام بھیجوایا کہ یا ابن رسول اللہ, آپ رحمت نہ کیجئے, عید کی نماز میں خود ہی پڑھا دوں گا. امام یہ کہتے ہوئے واپس چلے آئے, میں تو پہلے ہی منع کر رہا. بہرحال یہ امر مامون رشید کے لیے انتہائی دشوار ہوتا جا رہا, اس لیے کہ جسے ولی عہد بنایا اسے قتل کر نہیں سکتا, جسے ولی عہد بنایا اسے قید خانے میں ڈال نہیں سکتا. لہذا ایسے اسباب کی تلاش ہوئی کہ امام کا چراغ حیات بھی گل ہو جائے اور دنیا ثبوت جرم بھی فراہم نہ کر سکے. لہذا زہر دینے کا طریقہ اپنایا گیا اور زہر دینے کا انداز بھی ایک دم نرالا تھا. انگوروں میں انتہائی کاری قسم کا زہر ملایا گیا اور امام کو دربار میں بلوایا گیا. امام نے ابو سلط حربی کو بلایا, وصیتیں کی اور فرمایا کہ ابو سلط دیکھو پیغام اجل مجھ تک پہنچ گیا, میں دربار میں جا رہا ہوں اور جب واپس آؤں اور میرے چہرے پر رومان چڑھا ہو تو سمجھ لینا کہ مامون اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. اس وقت مجھ سے مخاطب نہ ہونا, میں حجرے میں جاؤں گا اور حجرے کا دروازہ خود میں بند کر لوں گا. اس کے بعد اسی عالم میں میرا انتقال ہو جائے گا. میرے انتقال کے بعد کچھ دیر رکنا, جب حجرے کا دروازہ خود بخود کھل جائے تب حکومت کو میرے انتقال کی خبر دینا. ابو سلط وصیتیں سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. ہاں داداروں, امام دربار میں تشریف لائے. مامون کھڑا ہو گیا, احترام کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا, پیشانی کا بوسہ دیا. اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ وہ تشت پیش کیے جائے کہ جس میں انگور ہے میں نے خاص طور سے امام کے لیے منگوائے تھے. عزاداروں, انگوروں کا طبق آیا, میرے مولا کے سامنے رکھ دیا گیا. اب مامون رشید اصرار کر رہا ہے کہ مولا اسے نوش فرمائیے اور میرا مولا ہر چند انکار کر رہا ہے. مگر جب مامون ایک مرتبہ تیور بدل کے کہتا ہے اپنا رسول اللہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے میری محبت اور عقیدت آپ سے بڑھتی جا رہی ہے آپ میری طرف سے بدزن ہوتے جاتے. بس یہ سننا تھا کہ امام نے چند دانے انگور اپنے دہنے مبارک میں رکھے, لیکن نظاروں زہر اتنا کاری تھا کہ فوراً اثر کرنے لگا. امام نے دبا کا دامن سمیٹا, کھڑے ہو گئے. مامون پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا جی کلمہ حضرت فرماتے, اے مامون جہاں تو نے بھیجا ہے بھائی.
महल से बाहर तशरीफ लाए। अबू सलत ने ये मंजर देखा, समझ गए कि मामून अपने मकसद में कामयाब हो गया। आगे आगे इमाम, पीछे पीछे अबू सलत हारबी। मेरा मौला हुजरे में पहुंचा, हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज़ादारों बिस्तरे इस्तराहत पर लेट गए। मेरा मौला मिसले माहिए में आप बिस्तरे इस्तराहत पर था। आज़ादारों क्या कहे, किससे कहे? अरे ये तो गरीबुल गुरबा। आज़ादारों मैंने बहुत गौर किया, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि मेरे मौला सरकार सैयदुल शुहदा की ऐसी गुरबत कि आप अपने वतन से दूर 3 दिन के भूखे और प्यासे बेआब गया मकाम पर तहे तेज कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको गरीबुल वतन तो कहते हैं मगर गरीबुल गुरबा नहीं कहते। मेरी समझ में नहीं आती कि कैसी गुरबत थी हमारे आठवें इमाम की, क्या आपका लक़ब ही गरीबुल गुरबा? इसी इंतहाई बेकसी के आलम में हमारे आठवें इमाम की रूह कब्ज़े उज़री से परवाज़ कर गई। आए आलमे शियत के लिए ये शान आज़ीम है। हमारा इमाम हमसे रुखसत हो गया, हमारा इमाम साहब मासूम को मासूमी गुस्ल कफन दे सकता है। इसलिए हमारा नवा इमाम इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम मदीने से बाएजात तशरीफ लाए, बाप को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, ताबूत में लिटाया। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने नवे इमाम की खिदमत से दस्तबरदार करूं। हे मेरे मौला, यकीनन बाप का साया सर से उठ जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। एहसास यतीमी अपने आप में मुसीबत है, लेकिन मेरे मौला आप बाएजाज आए हैं, मदीने से आए हैं, वतन से आए हैं, करबला में आइए, एक बेटा और बाएजाज आया मगर वतन से नहीं आया है, तहखाने से आया है। अरे बाएजाज आया है, इसलिए हाथों में हथकड़ियां तो नहीं, पैरों में बेड़ियां तो नहीं, गले में खारदार टॉप तो नहीं, मगर हाथों से खूब ताज़ा जा। हाँ मौला, जब मेरे मौला सैयद सज्जाद की नजरें बाप के लाशे पर पड़ी तो एक मर्तबा देखा कि लाश पर कोई पैराफर नहीं। आवाज दी कि अगर कोई चादर हो तो ले आओ, मैं अपने बाबा को कफन दे दूं। बनिए सद गए, ए मौला कोई चादर तो नहीं, ये चटाई हाजिर है, चटाई में अपने बाप के लाश। आज़ादारों लो, ताबूत तैयार हुआ, ताबूत जानिब आसमान गया, मलाइका ने नमाज पढ़ी, ताबूत वापस आया, हुजरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आज़ादारों, अब हुकूमत को खबर हुई, इंतजाम शुरू हुआ, एहतमाम शुरू हुआ इमाम की तस्मीम का। अरे बड़ी ऐसे सल्तनत है, बड़ी शान से, बड़े तुझको को एहतशाम से जनाजा उठेगा। आज़ादारों बस अब चलिए, आज एक बहन को पुरसा देना है। वो कौन बहन जिसे तारीख ने मासूमा कुम के नाम से याद किया, जिनका नाम फातिमा था। ये भी वो बहन है कि जो अपने भाई को बहुत प्यार करती है। तारीख में 2 ही बहनें गुजरी हैं तारीख इस्मत में, एक जनाबे ज़ैनब, एक जनाबे फातिमा मासूमा कुम। जब एक अरसे तक भाई की कोई खबर खैरियत न मालूम हुई तो खुद शहजादी घर से निकल पड़ी भाई की खैरियत जानने के लिए।
हाँ हजारों, एक बात अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि ये भी एक भाई से छूटी ही हुई बहन है, मगर वैसी सवारी न समझिएगा जैसे हुसैन के बाद ज़ैनब की सवारी चली। बड़े दुदुको एहतशाम से सवारी जा रही है। अरे महमिल भी है, महमिल पर पर्दा भी है, गुलाम और कलीजे भी साथ साथ है। सवारी मंजिल पर मंजिल सर करती हुई जब हुदूद खुद में दाखिल हुई और हाकिम खुद को मालूम हुआ कि खारे इमाम रज़ा तशरीफ ला रही है, तो हुक्म दिया कि पूरे शहर को स्याहपोश कर दिया जाए और एक लश्कर शहजादी के इस्तेमाल के लिए बढ़े। अज़ादारों, अब जो लश्कर में ऊंट की घंटियों की आवाज और घोड़े की टापों की आवाज शहजादी के कानों में आई तो पूछा कि ये कैसी आवाजें हैं। किसी ने कहा शहजादी आपके भाई का लश्कर है जो आपके इस्तेमाल के लिए आया है। हाँ दादारों, एक मर्तबा पर्दा महमिल से देखा तो भाई के अलम पर नजर पड़ गई। एक मर्तबा तौर पे कहती है मेरे भाई के अलम का फरेरा तो तंदुरुस्त था, ये सियाह फरेरा कैसा। चल मेरे भैया के भैया लेके आओ। हाँ दादारों, गुलाम आया, एक एक से पूछ रहा है मगर कौन बहन को भाई की खबर शहादत दे। सब उसे लेके हाकिम कौम के पास आए। हाकिम कौम खारे इमाम रज़ा ने अपने भाई की खैरियत पूछी है, बस ये सुनना था, उसने सर से आमा फेंक दिया। अरे क्या पूछते हो, हमारा मौला हमसे रुखसत हो गया। हाँ दादारों, बस जैसे ही ये खबर बहन के कानों में पड़ी, तारीख में मिलता है कि फिर आगे नहीं बढ़ी, चौथे महीने पर सर पटक दिया। ए भैया तुम्हारे गुर्बत में मारे गए और बहन जिंदा रह गई। तारीख में मिलता है वही बीमार हुई, वही इंतकाल किया, वही रोजा बना। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं मासूमा खुम की बारगाह में 10 बस्ता फरियाद करूं, ए शहजादी आपने अपने भाई के अलम का सियाह फरेरा देखा मगर आप बर्दाश्त न कर सकी। अरे करबला में ज़ैनब में कमजोर के जहाँ बास के खून में डूबा हुआ अलम का फरेरा ज़ैनब देख रही है। हाँ दादारो, ए शहजादी आपने अपने भाई की खबर शहादत बड़े इज्जत और एहतराम से सुनी मगर बर्दाश्त न कर सकी। हाय ज़ैनब, फतह के शादियानों के साथ अल्लाह क़तिल हुसैन व करबला, अल्लाह क़तिल हुसैन व करबला की आवाजें सुन रही है। बस दादारो चलिए आलम इफ्तिखार में तसव्वुर में उस ताबूत को काला दे लीजिए जो आज खुरासान में उठ रहा है, खुदा बड़ी शान से उठ रहा है, बड़े बुजुर्गों एहतशाम से उठ रहा है। शिया दोस्तार गरीबान जाग है, खुद कातिल सरबराहना जनाजे के आगे आगे है। मेरा दिल कहता है कि मैं अपने इमाम की बारगाह में 10 बस्ता फरियाद करूं, ए मेरे मौला, ऐ इमाम ज़ामिन, ये आपके जद के आज़ादार